بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنے گھروں کو اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں لیا جاتا، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس گھر کی مثال ایسی ہے کہ اس گھر کے لوگ ایسے جو ذکر نہیں کرتے کہ وہ ایک طرح مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں۔ جیسے قبرستان میں مردہ پڑا ہوتا ہے، ان کی کوئی آواز نہیں آتی، کوئی آواز نہیں، ذکر کی، اللہ کے نام کی کوئی آواز نہیں۔ اور جو اللہ کے گھروں کے اندر ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو وہ گھر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زندہ لوگوں کی طرح ہیں۔ اس گھر کے لوگ زندہ ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا نام نہیں لیتے وہ مردہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، اس گھر میں شیطان ٹھہر نہیں سکتا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کچھ نماز گھروں میں بھی پڑھا کرو، یعنی نوافل وغیرہ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھنے چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر المولج، اس گھر کے اندر داخلے کی ہر طرح کی برکت کی میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، وخیر المولج، اور باہر نکلنے کی خیروں کی دعا کرتا ہوں، بسم اللہ ولجنا، میں تیرے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اور بسم اللہ خرجنا، تیرے نام کے ساتھ میں باہر نکلتا ہوں، بسم اللہ ربنا توکلنا، اے اللہ میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر گھر والوں کو سلام کرنا، گھر والوں کو بھی سلام کرنا۔ یہ دعا جو ہے یاد کرنی چاہیے، دعا یاد کرنے سے یاد ہوتی ہے، صرف سن کر یاد نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی نے بڑا اچھا فارمولہ بتایا، اس نے اپنے ذہن سے، اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ذہن چلاتا ہے ہر جگہ، تو کہتا ہے میں نے نا ہر جگہ یہ جو دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں، لباس کپڑے پہننے کی دعا ہے، اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، اوپر چڑھنے کی دعا، نیچے اترنے کی دعا، تو مختلف بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو بندہ کون سے دعا یاد کرے، تو اس کا میں نے ایک ہی فارمولہ نکالا ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، بڑا اچھا فارمولہ اس نے نکالا۔ کیا نکالا؟ کہ ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ تو یہ فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آج کے ماشاءاللہ یہ ایک بندے نے بتا دیا کہ بڑا اچھا فارمولہ ہے، ساری دعائیں یاد کرنے سے نجات مل گئی، ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پہ کر دیں، لو جی ساری دعائیں سائڈ پہ کر دو، ساری احادیث سائڈ پہ کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو یہ سنت نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پریشان ہو گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کے خلاف وہ آئے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اٹھے، اپنے گھر کی تلاشی لی، دیواروں پہ دیکھا، چھتوں پہ دیکھا، فرش پہ دیکھا، نیچے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، تو دیکھا ایک چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہے، کتے کا بچہ وہاں پہ بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا، یہ کب آیا، یہ گھر میں کب داخل ہوا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ ایک نبی کے گھر جبرائیل علیہ السلام ایک کتے کے پلے کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا اور آپ آئے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر لگی ہو، کتا ہو یا تصویر ہو، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اپنے گھروں کو ذکر سے آباد رکھیں، دعائیں بچوں کو سکھائیں، خود بھی یاد ہو جائیں گی، کتاب پکڑ لیں دعاؤں کی اور بچوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھاتے سکھاتے آپ کو خود کو یاد ہو جائے گی۔ بچوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ کو دعا نہیں آتی، بچوں کو احساس ہی نہیں ہوگا، ان کو یاد کرواتے کرواتے خود یاد ہو جائے گی۔
اپنے بچوں کو دعائیں کیسی یاد کروائی جاتی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 6 کلمے پڑھا دیں، پھر اگلے دن 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 6 کلمے پڑھا دیں۔ بچوں کو 1 مہینے کے اندر پورے 6 کلمے یاد ہو جائیں گے، نہ بچوں کو مارنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بچوں کو ڈانٹنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ بچوں کو الگ سے ٹائم دینا پڑے گا، بچوں کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ یہاں بچے روزانہ جو سورت پڑھتے ہیں، سورت یاسین پڑھتے رہتے ہیں، ان بچوں کو بہت ساری سورت یاسین یاد ہو جاتی ہے۔ جو بچے، اب ایک چھوٹا سا بچہ یہاں پڑھنے آتا ہے، وہ نورانی قاعدہ اس نے پورا کیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی، قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھائی، تو اس نے وہ قل اعوذ برب الناس کا سبق لیا اور اپنی جگہ پہ بیٹھا سورہ والضحیٰ پوری یہ زبانیت پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اسے پھر سنی، تو جب سنی تو اس نے بالکل صحیح سنا دی۔ اس نے صحیح کیسے سنا دی؟ اس نے باقی بچوں سے سن کے یاد اس کو ہو گئی۔ تو جب بچوں کو جو چیز اس کے کانوں میں ڈالی جائے گی نا، بار بار ڈالی جائے گی، وہ بچے کو زبانی یاد ہو جاتی ہے، اور پڑھانے والے کو، یاد کروانے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس بچے کو یاد ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم بچوں پر بجائے زور لگانے کے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، ان کو دعائیں سکھائیں۔ جب دودھ پیے اس کو دعا پڑھا دیں، یاد ہو جائے گی۔ اب چھوٹی سی بچی جو میں نے اس کو دیکھا، چھوٹی سی بچی جس کو بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، اور وہ کیا الحمدللہ رب العالمین پڑھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھتی ہے، اس کو جو پڑھاؤ وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر وہ چھوٹی سی بچی کہ جب کسی کے پاس جاتی ہے، اپنی دادی کو یا کسی کو بھی پاس بیٹھتی ہے اور وہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، الحمد، ویسے پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو جو بچوں کو سکھائیں گے، بچے وہ سیکھنا شروع کر دیں گے۔ ہماری اپنی سستی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، پھر بچے نافرمان ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر وہ کہتے ہیں اثرات ہو گئے، سایہ ہو گیا، آسیب ہو گیا۔ وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں، اور اپنے گھروں کے اندر نوافل ادا کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اپنے گھروں کے اندر جب بھی داخل ہوں تو دعا پڑھیں، گھر سے نکلیں تو دعا پڑھیں، تصویر ہو تو وہ ہٹا دیں، کتا ہو تو وہ بھی وہاں سے نکال دیں۔ تو اس لیے اللہ کے فرشتے جو ہیں گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے، اور ہمارے گھروں کے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔